बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि 1.25 करोड़ रुपया बाबे डैम वाले सरकार के गले पै गया। जो मैं तुहानू दसा, एक गले में तोक की तरह पड़ गया और आगे इस तोक के जरिए भाई नूं धरोया बड़ा जाना। जे ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान अहमद खान नियाजी, जिसको आला अदलिया ने और निकी अदलिया ने, ज़ाहिर है जो वड्या ने करना है भाई निकिया ने वही करना है ना। आप देखें ना, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सासू माँ जो हैं वो इमरान खान के जलसे में जाएं और वहाँ पर कहें कि जनाब लाखों लोग मेरे दामाद के लिए दुआएं करते हैं और इमरान खान के लिए दुआएं करते हैं, और उसके बाद वो कहें कि हाय हाय मैंने समझ नहीं आती, ऐसे मार्शला भी नहीं पहले लगता और इमरान खान जो है ना उसका क्या बनेगा, मैं तो उम्र के लिए दुआएं करती हूँ। इस तरह की गुफ्तगू रिलीज हुई थी ना, लीक हुई थी ना भाई ना, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। या अदरवाइज कोई और जो आला अदलिया के लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन लोग हैं, उन्होंने इमरान खान तली दे छाले आ रखे हुए सर, ठीक है, एंज हाथी लई फिरो। या वो आपको याद होगा एक वो खालिद भट्ट साहब है, उन्होंने एक क्या कहते हैं एक फनी क्लिप बनाया था जिसमें खटमंडू के जो अदलिया है वो जिस तरीके से अपने हैंडसम का इंतजार करती है और हैंडसम के आने के ऊपर जिस तरह से खड़ी होती है, वो बड़ा मजेदार एक क्लिप है। भूटान की अदलिया, मैं खटमंडू गलत कह गया, भूटान की अदलिया जो है वो थी और उसमें जिस तरह से वो किया जाता है वो बड़ा मजेदार क्लिप है। अगर आपको मिले तो जरूर देखें, मैं कॉपीराइट्स की वजह से नहीं चला सकता। तो मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा था कि जनाब अब इमरान खान जो है ना वो बाकायदा तौर पे भूए चढ़ गए हैं सर। और आज जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने बाकायदा जो है वो तड़ी करा दी है कि भाई मैं फिर जमानत कैंसिल कर देंगे फट के। मामला क्या है? मामला ये है कि आज इमरान खान के ऊपर केस थे और ज़ाहिर तरीक़ा से भाइन की तरफ से भी नहीं गए, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज साहब बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे। पूछा उनके वकील से जूनियर से कि भाई इमरान खान कितने है, तो उन्हें कहा जी वो तो नहीं आए, उनकी तो टांग खराब है। तो उन्हें कहा यार तुसी सानू सिविल जज ही बना लिया पड़ के, वकील किधर है? और कहा जी साढ़े वकील थे राह च ने। उन्हें कहा यार मैं को मजिस्ट्रेट हाँ। अच्छा सर, ये जितनी बातें अब तक रिपोर्ट हुई है ना, मैंने उनका बहुत लाइट सा करके आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान किसी दी इज्जत करे ना करे, कोई अपनी इज्जत करे ना करे, मेरे पे लाजम है कि आला अदलिया हो या निकी अदलिया हो, मुझ पर लाजम है कि मैंने उसकी इज्जत करनी है बतौर पाकिस्तानी, बतौर इस मुल्क के आइन के ताबेदार होने की हैसियत से पाए मेरे से लाजम है। लिहाजा मैंने ये बहुत लाइट सा करके आपको सारी बात सुनाई है, अदरवाइज गल्लां बड़ियां सख्त हुई होते। अच्छा, अब इमरान खान को क्या हुआ? इमरान खान को पायन हुआ यह पायन का पैर भारी हो गया। आपने सुना ना वो खवातीन के पाँव भारी हो जाते हैं जब वो ज़ाहिर है कि प्रेग्नेंट होती हैं, तो उसको कहा जाता है उर्दू में पाँव भारी हो गया, पंजाबी किया जाता है गब्बन हो गई, ठीक है। तो इमरान खान पायन गब्बन हो गया ये समझ लो, या पाँव भारी हो गया। अच्छा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि वाकया ये है कि इमरान खान साहब कल पेश हुए, 121 कहने मेरे तो मुकदमे ने। उन्होंने कहा ओके, उन्होंने कहा जी जनाब सारे 121 मुकदमे मुका दो, मेरे तो बहुत खतरा जे, मैंने जनाब डटी हरी ने पहले मारने की कोशिश की, फिर दूजी बारी मारने की कोशिश की, मैं चूंकि लाडला पड़ा, मैं चूंकि हैंडसम बड़ा, मेरे नाल चूंकि दुनिया ते कायनात ते कोई दूजा है नहीं है, मेरे फॉलोवर बहुत ज़्यादा है और मैं बार बार अदालतों में पेश नहीं हो सकता, मेरे लिए बड़ा मसला बन जाता है, तो आप इस तरह करें सारे केस मुका दो, गल खत्म करो बिचो। तो जजा ने क्या, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, आप मेहरबानी करें कि आपको पेश होना पड़ेगा हर जगह पर। उनने ना आर्डर भी लिहा था कि हाँ सब नूं पेश होना पेगा, शामिल तफ्तीश होना पेगा केसा ने। लो भाई तो टुरे ने वापसी ली, चंगे भले इंज करिए पहले बाल्टी सिर ते सजा के ना काले रंग की इस तरह कैटवॉक कर दे, बड़ी ज़बरदस्त सर, बड़ा सीन होता है। मुझे बताने वालों ने बताया कल मेरी ये बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, कोशिश थी, और मैं नहीं पहुंच सका अपनी ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद, इसलिए कि बारिशां भाएं बड़ियां पै गई, तो राज में फंस गया बुरे तरीके ना। वरना मेरा पूरा दिल सी कि मैं अदालत में जाऊं, अदालत के बाहर की कार्रवाई, इमरान खान का आना जाना एंड जनाब जिवें काला चश्मा ला के फिरते ने, वो बड़ी मजे की आपको बात बताऊं कि भाएं जेड़े ना जिसले बाल्टी सिर ते रखी होंदी ना, मुद्दी मार के उन्होंने पता नहीं वो जादू किया या तवीज़ बने ने या वैसे ही कोई बुलेट प्रूफ जी आइटम हैगी, वो जिसले सिर ते पाई होंगी है वो अंदर ही भाई ने कालिया ने गलाई होंगी। मैं आपको बिल्कुल ये एक दोस्त का ने आंखों देखा ये मामला खुद,
اس نے مجھے بات بتائی, انہوں نے کہا بٹ صاحب انہیں کالی اینک وہ اندر بھی پائی ہوں جی, جس وقت اس کے سر سے بالٹی اتاری جاتی ہے تو وہ کالی اینک سمیت برابر ہوتا ہے, یعنی وہ روشنی کا سامنا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ پائن جڑے نا ٹینشن جا کے انگزائٹی جا کے نا کو لینا بہت ہی کھچڑی شروع ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھلتی, چندے آ جاتی ہیں. بہرحال کل خان صاحب نے جو ہے عدالت کے اندر یہ آئے تھے, اور جب انہوں نے کہا کہ جی آپ کو وہ ہونا پڑے گا, شامل تفتیش ہونا پڑے گا, تو اس کے بعد جناب عمران خان صاحب واپسی کے اوپر گھر پہنچتے بھائن دا پیر بھاری ہو گیا. انہوں نے جڑی کہ گولی پتہ نہیں 1 کے 4 کے 6 کے 10 جیڑی بھی وہ گولی وجی سی, پیپرمنٹ دی گولی سی یا پتہ نہیں کیڑی گولی سی, میں تو لگتا ہے کینڈی لینڈ دی گولی سی, مفتاح اسماعیل صاحب جیڑی کمپنی ہے نا وہ کو گولی آیا سی, کیونکہ وہ لگتا ہے لاسٹک نہ بن کے کسی نے ماری سی, جیڑی ایک لاتی جی وجی دوجے پاسوں نکلی, پھر دوجی نے وجی, پھر پچھوں نکلی, پھر اتوں نکلی, این کہہ رہے کافی تھاواں تے گھم آ گئی سی گولی. وہ گولی جو ہے اس کی وجہ سے کہتے جی میں چونکہ چلا بڑا ہوں تو ٹانگیں میری سوج گئی اور درد شروع ہو گیا. الامان الحفیظ, یقین کیجئے میں نے آپ کو جس دن پائن نے اے سارا ٹوپی ڈرامہ کیتا سی اسی دن یہ بات میں نے بتائی تھی کہ جناب یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب, اور ڈاکٹر فیصل کی قابلیت کے اوپر اور کسی کو یقین ہو نہ ہو, عمران خان کو خود بہت زیادہ یقین ہے, سب سے زیادہ یقین ان کو ہے. اور ان کی اس یقین کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں نے جس لیے ڈاکٹر فیصل لے گیا نا کہ نواز شریف واقعی بڑا بیماری, انہیں خرچ ہو جانی, انہیں مر جانی ہے تھے, انہوں بھیج دے باہر تیرے گلے پہ جانی, تو پھر میں نے انسانی بنیاد کے اوپر اس کو باہر جانے کی اجازت دی. یہ عمران خان کا خطاب ہے, باقاعدہ موجود ہے ریکارڈ پر, آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, ساؤنڈ بائٹ کے ساتھ موجود ہے. اچھا, اور اس ڈاکٹر فیصل نے کہا تھا کہ عمران خان کی جو ہڈی ہے پائن انہوں گولی نہیں بجی, انہوں نے کہا عمران خان کو بلٹس نہیں لگی, فریگمنٹس آف بلٹس لگی, ذرے, ٹھیک ہے, ذرے پائن نو بجے, یعنی وہ گولی جو ہے وہ کسی پہلے دھاتی چیز سے ٹکرائی اور اس کے بعد اس میں سے جو ذرے نکلے وہ پائن دی لاتی کی جذب ہو گئے ماڑے ماڑے. 12 بور دی جیڑی بندوق ہوندی نا پائن, وہ جیڑا شرح وہ پہندا نا کارتوس, وہ 150 دے قریب شرح ہوتا ہے, وہ بھی وہ اس سے بھی کم نقصان دیا جاتا ہے اگر وہ شرح کسی نے وجے, ٹھیک ہے, اس تو بھی بہت گھٹ نقصان ہویا ہے عمران خان دی لت نو جیڑا اس شرح نال ہوندا ہے. میں ایکچولی کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہویا ہی کچھ نہیں اصل وچ, اے کسی ماڑے بندے نو ہویا ہوندا نا جیڑا کہ بہت سارے نو ہویا ہونا, انہیں گل بھی نہیں سی کرنی, انہیں ڈاکٹر کو جانا سی, ڈاکٹر یار ہے تھوڑا جہا خون پہ نکل رہا, انہیں ہلکا جا اس کو لوکل کہتے ہیں, لوکل دے کے سن کر کے اور اس میں سے وہ ذرہ نکال دینا تھا, تو اس تو بعد جناب وہ سنی پلاس لا کے بھائی نے دوڑا پھرنا سی. اے بھائی نے اس دیتے 4-5 مہینے ڈرامہ کیتا, اس کے بعد اب یہ کیٹ واک کرنی شروع کی جناب نے, لیکن عدالت نے کہتا ہے نہیں بھائی تسی نا شامل تفتیش ہونا, ہوں مزید رعایت نہیں تھی جا سکتی, تو بس ٹائنٹ ہے فش, ہیرو گیری ختم, سنجے دت واپس, اور جو ہے اب وہ دوبارہ جو ہے کیا کہتے ہیں دیوداس کا رول شروع کہ ہائے ہے میری لات نو کچھ ہوتا, ٹھیک ہے, یہ ایک سین اس کا چل رہا ہے. اس وجہ سے خان صاحب نہیں پیش ہوئے, اور وہاں پر جج صاحب بڑے غصے میں تھے. تو اب کیا کیا جائے, جج صاحبان جو ہیں انہوں نے سر خود پوئے چڑھایا ان کو, تو اب چڑھایا تو سر بھگتو, ٹھیک ہے, اس کو کیا پنجابی میں کہتے ہیں ہور چوپو بھاجی. تو یہ ہے معاملہ جو اس کا چل رہا ہے. باقی جو ایک اور جج صاحب ہے جنہوں نے ان کو صادق و امین قرار دیا تھا پائن, انہوں نے اپنی سادگی اور امینی جڑی نا وہ پونجے پئی جا کے, اس لیے کہ وہ کرپٹ آدمی ہے, ان کا بیٹا کرپٹ آدمی ہے, رشوت لے کر ٹکٹ بلیک کرتا ہے, یہ باقاعدہ طور پر بات جو ہے ایڈمٹ کر لی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر اب کمیٹی بن گئی ہے, اور جو کمیٹی بنی ہے وہ قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے سر. اس کمیٹی میں جناب جو سب سے کیا کہتے ہیں مجھے وہ شخص جن نے پائن چھڑنا نہیں وہ ہے شیخ رحیل اصغر صاحب, ٹھیک ہے, وہ اور برجیز طاہر صاحب. اچھا, یہ 2 اشخاص جو ہے نا میں آپ سے عرض کروں انہوں نے وٹ بڑا جائے, ادروائز اس لیے کہ مطلب سچے بندے ہیں نا, منہ تے گل کر دینا, ٹھڈ نہیں رکھتے گلاں. شیخ صاحب کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بالکل ٹھڈ دے گل رکھتے ہی نہیں, سیدھی منہ تے مار دے ہیں, اور اس کی وجہ سے کافی نقصان اٹھاتے ہیں. کئی دفعہ وزیر بنتے صرف ایس تو رہ گئے کہ بھائن سیدھی گل کر دیں, کی کرے ہوں کشمیری بال ہے بابا, بلکہ کشمیری بابا نہیں ہو تو رہ جاتا, سچی گلاں کر دیندا. تو میں آپ سے عرض کروں کہ اس کمیٹی نے تحقیقات کرنی ہے, اور اس کی سارا انہوں نے آڈیو کا جو ہے فرانزک کرانا ہے,
اس کے بعد پوری تحقیقات ہونی ہے. جس بندے نے ٹکٹ خریدی ہے انہوں بھی بلایا جانا ہے, جنہوں نے ٹکٹ بیچی ہے انہوں نے بلایا جائے گا, جنہوں نے وچوں بھائی نے پتی پھڑی ہے انہوں نے بلایا جائے گا. ان کے صاحبزادے کو تو بھائی نے گلے پہ آ جائے. اور یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں بات ساتھ ساتھ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا, انہوں نے بھائی لندن جی بیٹھے یہ خیال آیا کہ ثاقب نثار صاحب نے جیل جانا چاہیے, ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ٹکٹ بیچنے والا معاملہ ہے یہ تو بڑا کہتے ہیں ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے سیاستدان بدنام ہوتے ہیں, تو یہ تو حرکت کر رہے باہر دا تو ان کو نہ پڑے جائے. اچھا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی ہوئی ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا. یہ آپ یقین کیجئے کہ میاں نواز شریف کے پاناما میں نوٹس لیا گیا تھا عمران خان کے کہنے کے اوپر. پہلے جماعت اسلامی گئی سی, سراج الحق صاحب نے بڑا شوق ہوں یہ نا جماعت اسلامی والے ماتھے پہ لکھوا کے پھرتے ہیں یوز می, انہوں نے پھر استعمال کر دینے وڈے گھر والے. اس تو بعد یقین کرو کونسلر دی ٹکٹ بھی نہیں دیندے. یعنی ان کی وہاں سے کہتے ہیں وہ کراچی میں اچھی خاصی انہوں نے سیٹیں لی ہیں پیپلز پارٹی کے مقابلے کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو لالچ ہے گا سی کہ سانوں مل جائے گی اتوں دی لارڈ میئرشپ مل جائے گی, اور ملنی چاہیے. میں جو سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جیتا ہے جن نے ووٹ لیتے ہیں انہیں ملنی چاہیے. یہ اس کے ساتھ طریق انصاف کے ساتھ اتحاد کر لیں تو مل جائے گی. تو طریق انصاف نے کہتے کہنے اتحاد کرنا ہے, چکوال والے بھائی دے کہنے کرنا نا. چکوال والا بھائی جڑا انہوں گولی کرا کے تے آپ گھر بہ گیا, اور اسد عمر سے یہ جو ہیں سراج الحق صاحب ان کو نوٹس بھی دلوا دیا ڈیفیمیشن کا کہ جناب معافی منگو تسی میرے تے الزام لایا. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ. وہ میں بار بار جو ایک بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے وہ اسما جہانگیر صاحبہ کہا کرتی تھی کہ اس گلی نہ جائیں. ٹھیک ہے, بس سمجھ گئے آپ بات کہ اس گلی دے جٹ برے لیندے نے بھائیاں پائیں, توتیا من موتیا اس گلی نہ جائیں. اس گلی دے جٹ برے لیندے نے بھائیاں پائیں تے پائن اتو بچڑا چیز ہے, لیکن شوق بڑا ہے کیونکہ جنم وہاں سے ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو جماعت اسلامی جو ہے وہ گئی تھی پہلے سب سے, سراج الحق صاحب درخواست لے گئے تھے پاناما کے اوپر. اوتے کو گل ہلکی جی چھڑی, عمران خان نے جلد سے جلوس شروع کیتے تے کھوسا صاحب نے کہا تو میرے کو لا چھڑ میں کرنا سیدھا سارا کچھ. تو سر وہاں سے پھر کام شروع ہوا, اور جب پاناما میں سے کچھ نہیں نکلا تو اقامہ کر لیا, اور اقامے میں سے میاں نواز شریف کو یہ کہہ کے نااہل کر دیا کہ تو پتر کو تنہا لے سکنا سا پر تو لیتی کیوں نہیں. یار دیکھے فیصلہ دیکھے, کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, آج تک کھڑے ہو کے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. کس طرح کر دے ہو یار, ایسے کیسے کر لیتے ہو. اور اس کا نقصان دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف کو کہاں نقصان ہوا ہے. سال 6 مہینے کی سزا سی نا بھائی, 3 باری وزیر اعظم رہا, سال 6 مہینے جے بھگت بھی لیا 30 سمیت, کوئی گل نہیں. ٹھیک ہے, میاں نواز شریف کدھر ہے جناب آج مجھے بتائیں. لنڈن دیا ٹھنڈیاں فضاواں انہی فلیٹس میں رہ رہا ہے جس کا اس کے اوپر کیس بنایا تھا. ٹھیک ہے, اور اس میں جناب وہ پھر رہا ہے, جڑی گڈیاں جو پھر رہا ہے اور جڑی زندگی وہ بسر کر رہا ہے انہوں تو کوئی فرق نہیں پیا. وہ تو جب ان میں سے کسی کے خاندان نے بھی مرسڈیز کا شاید نام بھی نہیں سن رہا تھا, میاں نواز شریف اس لیے مرسڈیز ہی پھرتا سی. ٹھیک ہے, تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. فرق کسے پڑا؟ فرق پڑا پاکستان کو, فرق پڑا ہمیں اور آپ کو کہ اس کے دور میں چیزیں سموتھ ہو رہی تھی, بہتری کی طرف جا رہا تھا معاملہ, بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا. ٹھیک ہے, گڈی تھی سمجھو کہ 130 کی سپیڈ ہوتے موٹر میں جا رہی تھی, انہوں نے بھائی نے چک کے انہوں ٹویا بٹویا خوب بخو کرتا, وہ ٹائر ٹور پاڑتے پڑ کے پاکستان کی اکانومی کا بہت برا حال کر دیا انہوں نے پکڑ کے. اب میاں نواز شریف کہتا ہے کہ انہیں بھوتڑا چیز ہے, اس کو جانا چاہیے جیل کے اندر. اور اس کی یہ ڈیمانڈ تھی, انہیں ادھروں ڈیمانڈ کی تھی, ادھروں بھائی کمیٹی بن گئی ہے. تو ثاقب نثار صاحب تو سمجھو کہ بس پھر انہوں جڑا نا اگر وہ نہیں پیش ہوں گے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ کمیٹی اتنی بااختیار ہے کہ ہتھ کڑی لا کے اگلے پیش کران گے. یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں, ثاقب نثار صاحب جڑا بڑھاپا جڑا نا وہ ہوں رلاندہ ٹائم آ رہا جی. وکیل وہ بڑے اچھے ہیں, اچھا وہ سٹے لے لیں جا کے, لیکن کیا جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے اس میں سٹیج 2 مل سکتا ہے؟ ویسے تھے اس وقت جو سپریم کورٹ ہے وہ پتہ نہیں کی کری جا رہی ہے,
اپنے اختیار تو اپنی کریز تو اپنی گراؤنڈ تو باہر نکل کے پتہ نہیں کتنے کتنے پوائنٹ چوکے چھکے لت کاٹ کے کبھی کھبے کبھی سجے ماری جا رہی ہے. لیکن اصول کی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر آپ انٹرفین نہیں کر سکتے. جو پارلیمنٹ ہے نا وہ سپریم ہے, اس کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال اس وقت جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ساکر نثار صاحب دے گلے پہ آ جو 1.25 کروڑ روپیہ تے عمران خان جڑا نا انہیں اپنا پیر بھاری کر لیا تے کہ جناب میں بیمار ہاں تے مینوں جڑا نا تسی کچھ نہ کہنا. تو ایسے کام چلے گا کوئی نہیں. پر یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں, ہوں بہانے نہیں چلیں گے. اب آپ کو خان صاحب جو کیتا ہے نا, جو بیجیا ہے وہ وڈن دا ٹائم نیڑے آ رہا ہے اور بڑی سپیڈ نال آیا کھلوتا ہے. اس وقت تک جو میرے پاس اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.